محمد مصطفیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے دین پہ چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ پورا اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور دنیا جہان کے تمام اہل بدعت کو ببانگ دہل اعلان کے ساتھ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پورے قرآن الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک اور 23 سالہ دور نبوت اور اس سے بھی آگے بڑھ کے حضور پاک کی پوری 63 سالہ زندگی سے اور آگے آئے خلفائے اربعہ جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی حیدر، عثمان ذوالنورین، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید، حسن و حسین، جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے، تمام تابعین سے، تمام تبع تابعین سے، تمام محدثین سے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تمہارے 4 اماموں سے کسی سے بھی یہ لا کے دکھاؤ کہ کسی نے پورے 600 سال تک 12 تاریخ کو عید منائی ہو، جلسہ نکالا ہو، جھنڈیاں لگائی ہو، جلوس نکالا ہو۔ اللہ کی قسم ہے دن بعد میں نکلے گا، جلوس پہلے نکلے گا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی مہینوں میں سے ایک بابرکت اور باسعادت مہینہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو جو خصوصیت حاصل ہے اور جو دوسرے مہینوں سے اس کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اور بعض مسلمانوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر محبت اور عقیدے کے پردہ کے پیچھے پورے مہینے خصوصی طور پر، عمومی طور پر، اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک خصوصی طور پر جشن و جلوس، عید و خوشی کا ماحول تیار کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک جس کو یار 12 وفات کہتے تھے، آج اسی کو عید میلاد کہہ کر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے آس پڑوس محلوں میں لائٹوں چراغوں سے ہماری بستی جگمگاتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک
اپنے ہاتھوں میں جھنڈیاں لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سمجھ یہ نہیں آتا کہ یہ قریب 40-50 سال کا دور ہے، اسی دور میں ہمارے دیکھتے دیکھتے 12 وفات عید میلاد بن گئی اور ایک عام جلوس محمدی بن گیا، اور جھنڈیاں اور لائٹوں کی تاریخ تو اور کم ہے۔ ہمارے یار اسی کو محبت کا نام دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین دیا نبی پاک کے ذریعے، وہ دین کامل اور مکمل ہے، اس دین میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ جاتی کی گنجائش ہے۔ کمی اور جاتی کرنے والا محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہے، اور محمد مصطفیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے دین پہ چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ پورا اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور دنیا جہان کے تمام اہل بدعت کو ببانگ دہل اعلان کے ساتھ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پورے قرآن الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک، اور 23 سالہ دور نبوت اور اس سے بھی آگے بڑھ کے حضور پاک کی پوری 63 سالہ زندگی سے اور آگے آئے خلفائے اربعہ جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی حیدر، عثمان ذوالنورین، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید، حسن و حسین، جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے، تمام تابعین سے، تمام تبع تابعین سے، تمام محدثین سے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تمہارے 4 اماموں سے کسی سے بھی یہ لا کے دکھاؤ کہ کسی نے پورے 600 سال تک 12 تاریخ کو عید منائی ہو، جلسہ نکالا ہو، جھنڈیاں لگائی ہو، جلوس نکالا ہو۔ اللہ کی قسم ہے دن بعد میں نکلے گا، جلوس پہلے نکلے گا۔ کوئی لا کے دکھائے تو صحیح۔ دین کسی کے جذبات پہ نہیں اترا، کسی مولوی کے سر پہ نہیں اترا، دین لانے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر واقعی ربیع الاول کی تاریخ اتنی بڑی ہوتی جتنا تم نے لوگوں کو بتایا ہے، اللہ قرآن میں ذکر کرتا، واقعی یہ دن اتنا بڑا ہوتا، محمد مصطفیٰ اس کا اپنے فرمان میں ذکر کرتے۔ 600 سال تک پوری اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے۔ سارے گستاخ رسول تھے، سارے نبی کے توہین کرنے والے تھے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تک خوشیاں منا رہے ہیں۔ ظالم، تیرے اس شیر نے کس کس کو ابلیس کے زمرے میں کھڑا کیا؟ ذرا اللہ سے ڈر کے دیکھ تو صحیح۔ صدیق اکبر نے جلوس نہیں نکالا، عید نہیں منائی، زبان بعد میں کھلے گی، ایمان دل سے پہلے نکلے گا۔ کس کس کو شیطان کہہ رہا ہے؟ لڑائی خوشی کی نہیں ہے کہ خوش ہونا کہ نہیں ہونا۔ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہماری فطرت میں اللہ خوشی ڈالتا ہے۔ آمنہ کا لال ایسا لال ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی ماں نے ایسی اولاد جنی، نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا پیدا کرے گی جیسے آمنہ نے محمد مصطفیٰ کو جنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بھلا کون مسلمان ہے جو نبی کی آمد پر اور نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہوگا؟ یہ مولوی کا دھوکہ ہے۔ خوشی کی بات نہیں، خوشی منائے کیسے؟ عید کہتے ہیں اس کو۔ عید تو تم بھی نہیں کہتے تھے پہلے، ہم اب کیسے کہتے ہیں؟ تم بھی تو کل تک 12 وفات کہتے تھے، یہ 12 وفات عید کیسے بن گئی اور اب کیسے بن گئی؟ جو چیز 50 سال پہلے نہیں تھی وہ مصطفیٰ کے زمانے میں کب ہوگی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، سمجھنے کی چیز ہے۔
دھوکے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کتنی عیدیں دی؟ خوشی کے طور پر 2 عیدیں. قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما عید الفطر و عید الاضحیٰ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن دیے جو بہتر ہیں. مولوی کہتا ہے اللہ کی دی ہوئی سے عیدوں سے بہتر مولوی کی عید. 12 وفات والی عید اللہ نے نہیں دی, نبی نے نہیں دی. نبی نے رمضان کے بعد عید دی اور بقرعید عید الاضحیٰ کو عید کہا. زیادہ سے زیادہ خوشی کے طور پر کیا کہا؟ جمعہ تمہارے لیے عید ہے. یہ 3 ہو گئی, یہ چوتھی کہاں سے آ گئی؟ مکمل دین میں چوتھی کس نے ایجاد کی؟ تھوڑا سوچیں. اللہ کے نبی نے 3 بتائی اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول. اے ایمان والو, اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ سے آگے مت بڑھو, رسول سے آگے مت بڑھو. دنیا کے سارے مولویوں سے پوچھو اس کا مطلب کیا, آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. رسول نے جتنا بتا دیا کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے آگے مت بڑھو, رسول سے آگے مت بڑھو. رسول نے کتنی عیدیں بتائی؟ 3. آگے مت بڑھو, 4 مت کرو. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول یہاں تک کہتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی کہنے سے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. ایک حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ بات بتا دی جس کے کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. ہر بات بتا دی. اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی. بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے. سونا کیسے, کھانا کیسے, سب آتا حدیث میں. اتنی چھوٹی چیزیں آتی ہے. یہ 12 وفات, یہ جھنڈیاں لگانا, یہ جلوس نکالنا, یہ دین ہوتا, اتنا بڑا کام ہوتا, یہ محبت کی نشانی ہوتا. حدیث میں نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں صحیح نہیں. کوئی ضعیف حدیث لا کے دکھاؤ کہ جس میں جھنڈیاں لگانے کا حکم ہو. تم ابھی لا کے دو, عصر سے پہلے جھنڈیاں لگا دیں گے ہماری مسجد میں. جھگڑا تھوڑی ہے. جھگڑا صرف ایک ہے کہ جنت تو صرف محمد مصطفیٰ کے راستے سے ملے گی اور کسی کے نہیں. تم دنیا جہان کے تانے مار دو, گالیاں دے دو, لڑ لو, یا دنیا جہان کا مال دے دو اور یہ کہہ دو کہ نبی کے راستے سے 1 انچ ہٹ جاؤ, اللہ کی قسم ہے سارا کچھ برداشت ہے, نبی کے راستے سے 1 انچ ہٹنا برداشت نہیں. اہل حدیثوں کو یہ ہوتی ہے محبت. ہمیں جھکانا ہے تو مصطفیٰ کا فرمان لاؤ. بہرحال یہ تو ہے بنیادی بات ہے کہ یہ صرف مولویوں کی ایجاد ہے. اس سے پہلے قرآن و سنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں, صحابہ کے دور میں نہیں ہیں. اصل بات کیا ہے؟ ماحول آپ کو پتا ہے, 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک خوشیوں کا سب آپ کو ماحول پتا ہے. ہمارے شہر میں خوشیوں کا, سیلیبریشن کا, عید کا, جھنڈیوں کا ماحول آپ کو پتا ہے. آج آپ کو لے کے جاتا ہوں حضور کے دور میں, ان دنوں میں مدینے کا ماحول کیا تھا. مدینے کا ماحول ان دنوں میں کیا تھا وہ دیکھنے کی چیز ہے.
اور پھر اپنے ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ سن 11 ہجری حضور کی وفات کا سال، رمضان کا مہینہ آیا۔ عام دنوں میں میرے نبی اعتکاف کرتے 10 دن کا، وفات والے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عام دنوں میں رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کرتے جبریل کے ساتھ، ایک بار پورا قرآن پڑھتے، دور قرآن۔ وفات والے سال 2 بار دور قرآن کیا حضور نے۔ یہ شروعات ہے۔ رمضان کے بعد مہینے گزرے، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا۔ سفر کے مہینے میں آخری دنوں میں غالباً 28-29 تاریخ کے دن حضور نے اپنے خادم کو بلایا اور خادم سے کہا، اے ابو محیبہ، اللہ نے حکم دیا ہے مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد میں جانے کا اور وہاں دفن شدہ لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کا، چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی گئے۔ قبرستان پہنچ کر اللہ کے نبی اپنے غلام سے کہتے ہیں، اے ابا محیبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ 2 چیزیں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور مجھے اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے۔ یا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی قیامت تک زندہ رہ جاؤں، پھر قیامت قائم ہو اور جنت میں چلا جاؤں اپنے ٹھکانے پر، اور یا ابھی اللہ کا بلاوا آئے، فرشتہ آئے اور میں اس کو قبول کروں اور فوراً جنت میں چلا جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ صحابی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں لے لیجئے اور قیامت تک کی زندگی لے لیجئے، بعد میں جنت ہے ہی آپ کو، تو قیامت تک کی زندگی لے لیں اور دنیا کے خزانے لے لیں اور پھر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی فرمایا، کلا لا لا، کلا 2 لفظ استعمال، نہیں، کلا ہرگز نہیں، قد اخترت لقاء ربی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں اور پھر جنت جاؤں، بلکہ اے میرے خادم، میں نے تو میرے رب سے ملاقات کو چن لیا ہے، مجھے تو میرے رب سے ملنے کا شوق ہے، فوراً اور پھر جنت میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر بقیے کے اندر دفن لوگوں کے لیے دعائیں کی، واپس گھر۔ دوسرے دن جب صبح اٹھتے ہیں، 29 سفر غالباً، سر کے اندر درد شروع ہوتا ہے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں یہ حضور کی وہ بیماری شروع ہو رہی ہے جس میں حضور کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ شروعات کس چیز سے ہوئی؟ سر کے درد سے۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، گھر پہنچتے ہیں، عائشہ سر کو دبا کے بیٹھی، ہاں وراسہ ہو، اے اللہ کے نبی میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ چند دنوں بعد اللہ کے حکم سے احد تشریف لے کے جاتے ہیں، جنگ احد جہاں ہوئی تھی مدینہ، وہاں دفن شدہ لوگوں کے لیے، شہداء کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنے میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پہلے یہ 2 تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، سر کا درد بڑھتا ہے، وہ درد آگے جا کے بخار کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مدینے میں اللہ کے نبی کی بیماری کے ساتھ سر کا درد بڑھتے بڑھتے جسم میں بخار کا روپ لے لیتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کی شروعات میں ہی 2 یا 3 دنوں بعد ہی بخار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ کا جسم تپ رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہو کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اتنا تیز بخار؟ آپ فرماتے ہیں، عبداللہ مجھے اتنا بخار آتا ہے کہ جو تم میں سے 2 لوگوں کو آتا ہے،
دو لوگ بخار میں جو تپتے ہیں، اکیلا وہ بخار اللہ کے نبی کو آیا. انداز لگایا بخار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. بخار میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. بخار ایک ایسی بیماری ہے جو پورے جسم کو متاثر کرتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایسا ہی ہوا. اگلے 2-3 دن میں، یہاں تک کہ آخری ہفتہ آیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی کی حالت یہ ہو گئی اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. یہ ربیع الاول کا شروعاتی مہینہ، شروعاتی دن، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا. اور اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں کل میری باری کہاں ہے. تمام بیویوں سے پوچھ رہے ہیں. بیویاں سمجھ گئی کہ حضور کی خواہش ہے کہ حضرت عائشہ کی باری میں چلے جائیں. سب سے اجازت لی تمام بیویوں سے کہ تمہاری اجازت ہو تو میں میرے دن میری بیوی عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اس کے اجرے میں. تمام بیویوں نے اجازت دی. اب حضرت میمونہ جو آپ کی بیوی ہماری ماں ہے، حضور ربیع الاول کے شروعاتی دنوں میں وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ کے حجرے میں جا رہے ہیں. کیسے؟ سیدنا عباس اور سیدنا علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل نہیں پا رہے ہیں، آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں. یہ ربیع الاول کے شروعاتی دن ہے، وہ دن ہے جن دنوں کے اندر ہم لوگ موج و مستی کرتے ہیں. ہمارے نبی کی بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ چل نہیں پا رہے ہیں، زمین میں نشان بن رہے ہیں آپ کے پیروں کو. عباس اور علی کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور حجرہ عائشہ کے اندر پہنچتے ہیں. ہفتہ 7 دن پہلے 2 دن وہاں گزارتے ہیں. انتقال سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں 7 کنووں کا پانی لے کے آؤ اور مجھ پہ ڈالو. 7 مشکیجے پانی لاؤ اور مجھ پہ ڈالو، شاید تھوڑی طاقت آ جائے جسم میں غسل کرنے سے اور مسلمانوں کو جا کے کوئی نصیحت کر دو. 7 مشکیجوں کو پانی لایا گیا. حضور خود پانی لوٹا لے کر اپنے سر پہ نہیں ڈال پا رہے ہیں، دوسرے لوگ 7 مشکیجے پانی آپ پر بہا رہے ہیں. خود آپ بس آپ اٹھتے ہیں، منبر پر تشریف لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. انصار کے بارے میں نصیحتیں، غلاموں کے بارے میں نصیحتیں، ماتحتوں کے بارے میں نصیحتیں. انہی نصیحتوں میں آپ لوگوں کے سامنے بات کہتے ہیں لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار اور پاور دیا ہے، چاہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ لے لے اور چاہے تو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے. لوگوں، اس بندے نے اس چیز کو قبول کیا جو اللہ کے پاس ہے. اتنا کہنا تھا، ابوبکر صدیق رو پڑے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بوڑھے بزرگ کیوں رو رہے ہیں، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی تو اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں ایک آدمی کی کہ اس آدمی نے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو قبول کر لیا، اس کو چن لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں بعد میں پتا چلا ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ابوبکر صدیق تھے. اللہ کے پاس جو چیز چننے کا بارے میں کہا گیا وہ آدمی اور کوئی نہیں، خود حضور تھے. اس اشارے میں حضور کی وفات کی خبر تھی. اس خبر کو سن کے ابوبکر رو پڑے. اللہ کے نبی نے ابوبکر کو دیکھا روتے ہوئے تو کہا ابوبکر رو مت، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں سب سے بڑھ کے تو نے اپنے مال اور جان سے مجھ پہ احسان کیا، سب کا بدلہ چکا دوں گا، تیرا نہیں چکا سکتا. اگر دنیا میں کسی کو جگری دوست اور خلیل بناتا تو ہوتا. سارے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد کے، صرف ابوبکر کا دروازہ کھول دیا جائے. یہ 5 دن پہلے کی بات. پھر آپ نے جوہر کی نماز پڑھائی، گھر تشریف لے گئے. 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ کی خواہش ہوئی کہ لوگوں میں جاؤں نصیحت کروں، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو جا کے نماز پڑھا سکے. 4 دن پہلے مغرب تک جیسے تیسے مسجد پہنچے صحابہ کے سہارے سے. عشاء کا ٹائم آیا، 4 دن پہلے انتقال سے اٹھنا چاہ رہے، اٹھ نہیں پا رہے. پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ حضور کیسے پڑھ سکتا ہے، آپ کا انتظار کر رہے. اللہ کے نبی اٹھے، چلنے لگے، بے ہوش ہو گئے. آپ کو واپس حجرے میں لایا گیا، غسل کروایا گیا. دوبارہ اٹھے، پھر مسجد جانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے.
واپس آئے، پھر غسل کیا. 3 بار اللہ کے نبی نے مسجد پہنچنے کی کوشش کی. بیماری اتنی زیادہ تھی، جسم اتنا کمزور تھا کہ آپ چل کر مسجد نہیں جا پائے. آخر ہوا یہ 4 دن پہلے آپ نے کہا لوگوں سے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. مدینے کا امام مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو نماز نہیں پڑھا پا رہا. یہ ربیع الاول کے دن ہے جو حضور پر مدینے میں گزر رہا ہے. صحابہ پہ کیا گزری ہوگی؟ نہیں آ پائے آپ. 1-2 دن پہلے تک ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی. 2 یا 1 دن پہلے پھر آپ اٹھے، واپس کوشش کی. تھوڑے جسم میں طاقت آئی، صحابہ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی. اٹھے، مسجد کی طرف گئے صحابہ کا سارا لے کر. دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. ابو بکر کو اشارہ ہوا کہ حضور آ رہے ہیں. چلتی نماز میں صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں، پیچھے مت ہٹو، نماز جاری رکھو. مصلی کے پاس میں آ کے اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا. ابو بکر کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر کو پڑھا رہے ہیں، ابو بکر کے پیچھے امت پڑھ رہی ہے. نبی ابو بکر کو تکبیر دے رہے ہیں، امت کو تکبیر ابو بکر دے رہے ہیں. یہ کیفیت 1-2 دن پہلے تک. اتنی جسم کے اندر کمزوری کیا گزر رہی ہوگی صحابہ پر. یاد آتی ہے جھنڈیاں، جلوس یاد آتا ہے. گھر کا مکھیا، گھر چلانے والا گھر میں بیمار پڑا ہو، کسی کو عید یاد آئے گی؟ جلوس یاد آئے گا؟ جھنڈیاں یاد آئے گی؟ نہیں آئے گی. گھر کا مکھیا بیمار ہے اور بیماری ایسی کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے. ایسے میں کوئی خوشی یاد نہیں آتی. پوری امت کا مکھیا، پوری امت کو چلانے والا اپنے بستر پر ہے اور تو جشن منا رہا ہے. حیا نہیں آتی؟ خوشیاں منا رہا ہے. مدینے میں غم کا ماحول اور تیرے محلے میں خوشی کا ماحول. گستاخی اور کیا ہے بتاؤ تو صحیح. پھر وہ دن بھی آیا، سوموار کا وہ دن، فجر کے وقت. یہ آخری دن تھا حضور پر، فجر کا وقت. اللہ کے نبی نماز فجر حضرت عائشہ کے حجرے میں بیماری کی حالت، پردہ اٹھا کر مسجد نبی میں دیکھتے ہیں اپنے جان نثار ساتھیوں کو نماز پڑھتے ہوئے. صحابہ کی نظر پڑ جاتی ہے کہ حضور پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. خود کہتے ہیں قرآن کے صفحات کی طرح چمکتا چہرہ جب ہم نے حضور کو دیکھا فتنے کے اندر پڑ گئے. جی کر رہا تھا نمازیں توڑ دیں اور حضور سے جا کے لپٹ جائیں. آپ نے دیکھا صحابہ رہ نہیں سکیں گے، اب پردہ گرا دیا آپ نے. اس وقت مجمع کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری زیارت تھی حضور کے چہرے کی. سوموار کے دن فجر کے وقت، اس کے بعد ہم نے حیاتی میں زندگی میں حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا. پردہ گر جاتا. اب حجرہ عائشہ کا ماحول بیان کرنے کی طاقت نہیں رہتی، نہ بیان کیا جا سکتا کہ سوموار کے دن جو حضور کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن حجرہ عائشہ کے اندر کیا ماحول تھا یہ بیان کر ہی نہیں سکتے. اتنا جان لیں جو حدیث میں خود ہماری ماں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، میری ران پر آپ کا سر، آپ سو رہے ہیں، بے ہوشی آ رہی ہے، پھر آنکھیں کھل رہی ہے، پھر بند ہو رہی ہے. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آ گئے. ان کو دیکھا مسواک کر رہے تھے. آپ نے ان سے مسواک مانگی، مسواک دی گئی. جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسواک کو چبا لے. حضرت عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کیا، پھر حضور کے منہ میں ڈالی.
مسواک آپ نے فرمائی، حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے لگتے جگر حسن حسین کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ موجود، حضرت فاطمہ کے کان میں آپ نے سرگوشی فرمائی، سیدہ فاطمہ رونے لگی، اس کو روتے دیکھ پھر بلایا، دوبارہ کان میں سرگوشی کی، اس بار سید فاطمہ ہنسنے لگی۔ ہماری ماں نے پوچھا، بیٹی آخر کیا بات ہے؟ پہلی بار میرے سرتاج نے تیرے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، اور دوسری بار مسکرا دی، آخر بات کیا ہے؟ کہ پہلی بار میرے ابا نے فرمایا کہ بیٹی اسی بیماری میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ باپ کی جدائی میں رونے لگی۔ پھر تو مجھے روتا دیکھا، میرے ابا سے رہا نہیں گیا، دوسری بار کہا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ تو ہو۔ اس خوشخبری پر میں ہنسنے لگی۔ مسواک فرمائی، حسن حسین کو پیار کیا، سیدہ فاطمہ کو بشارت دی، صحابہ کو نصیحتیں کی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی حفاظت کرنا، چہرے پہ کپڑا اوڑھ کے رکھتے، سانس پھولتا کپڑا ہٹاتے، دوبارہ کپڑا رہتے، پاس میں پانی رکھا ہوتا، پانی میں ہاتھ ڈالتے، چہرے پہ پھیرتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ آخری کلمات ہیں، اور موت بڑی سخت طریقے سے آتی ہے، بار بار یہی کہہ رہے ہیں، لا الہ پڑھ رہے ہیں، موت کا بیان کر رہے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ لے کے جاتے ہیں، فی رفیق الاعلی، اے اللہ اچھے دوستوں میں، اعلیٰ دوستوں میں مجھے جگہ عطا فرما، اللہم فی رفیق الاعلی، اے اللہ اعلیٰ دوستوں کے اندر مجھے جگہ نصیب فرما، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آخری آیت آپ نے تلاوت فرمائی قرآن کی، آپ کی زبان سے نکلنے والی، اے اللہ نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ حشر فرما، اللہم فی رفیق الاعلی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ تیسری بار یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ نیچے گرا اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے نبی سوموار کے دن شاست کے وقت اللہ کے نبی کی روح پرواز کرتی ہے، اپنے اصل ٹھکانے پہنچتی ہے۔ حجرہ عائشہ کے اندر آہو بقا کا عالم شروع ہو جاتا ہے، جہاں جہاں جس کان میں خبر پہنچتی ہے کہ مدینے کے سرتاج نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، آپ کی موت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، صحابہ غم سے نڈال ہو جاتے ہیں، فاطمہ زار و قطار روتی، اور عین اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ اپنے ابا کی تکلیف کو دیکھ کے کہتی ہے، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ آپ کے انتقال پہ کہتی ہے، یا ابا، اے میرے ابا، عجاب رب دعاہ، جس نے رب کی دعوت قبول کر کے اللہ کے پاس جو چلے گئے، یا بتاؤ اے میرے ابا، من جنت الفردوس ماواہ، کہ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے، یا بتاؤ اے میرے ابا، الی جبریل ننعاہ، ہم جبریل کو آپ کے وفات کی خبر دیتے ہیں۔ فاطمہ رو رہی ہے، 12 ربیع الاول کو غم کر رہی ہے، اور عین اس وقت جس وقت اللہ کے نبی کی روح نکلتی ہے، عین اس وقت ہمارے جلوس کا وقت ہوتا ہے۔ مدینہ غم سے نگال ہے اور ہمارا شہر خوشیاں منا رہا ہے۔ مدینے میں اندھیرا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، فلما کان اليوم الذي مات فيه، وہ دن جس دن حضور کی وفات ہوئی، اظلم منها كل شيء، مدینے میں تمام شہر کے اندر اندھیرا پھیل گیا، پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا، اور ہمارا پورا شہر جگمگاتا ہے 12 دنوں کے اندر۔ کون گستاخ ہے؟ کون نبی کی توہین کر رہا ہے؟
کون صحابہ کے جذبات سے کھیل رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ غم میں بیٹھ جاؤ 12 دن تک ماتم کرو، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ اسلام نے غم کا طریقہ بھی بتایا، خوشی کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ماتم کرو، ہم یہ کہتے ہیں تھوڑی لاز تو رکھو مدینے کے ماحول کی۔ ظالموں، مدینے میں ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں نہیں تھی، غم تھا۔ تو غم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے جذبات کو قابو تو رکھو کہ 12 دن تک حضور بیماری کے اندر رہے، صحابہ غمگین رہے، حضور مسجد نبی میں نمازیں نہیں پڑھا پائے، اور تو پورے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ فاروق اعظم کے کانوں میں خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تلوار نکال لی اور کہا جو منافق کہے گا کہ نبی کی موت ہو چکی ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ابوبکر صدیق کو خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، آپ آئے، سیدھا حجرہ عائشہ کے اندر پہنچے، حضور کو دیکھا، دیکھتے آنسو نکل پڑے، آپ کی چادر ہٹائی، آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں نہیں دے گا، آپ جو موت لکھی تھی آ چکی، باہر آئے۔ عمر فاروق سے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہاں سن رہے تھے، غم دماغ پہ چھا چکا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا، سوچ رہے تھے اللہ کے نبی سب سے عین میں دنیا سے جائیں گے، پورا اسلام غالب کریں گے، ہم سب چلے جائیں گے، اس کے بعد نبی آئیں گے جنت میں۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، عمر بیٹھ نہیں رہے تھے۔ ابوبکر صدیق نے ممبر سنبھالا، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن المحمد للقدمات، لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، آپ کی وفات ہو چکی، آپ کی موت ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ حی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہوتی، ابوبکر صدیق یہ گستاخی نہیں کرتے، سیدہ عائشہ یہ گستاخی نہیں کرتی، سیدنا انس یہ گستاخی نہیں کرتے، سیدہ فاطمہ حضور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ گستاخی والے الفاظ قرآن میں نازل نہیں کرتا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے، ان کی موت ہو جائے یا یہ قتل کر دی جائے تم دین سے پھر جاؤ گے۔ جب یہ آیت عمر کے کانوں میں پہنچی تو کہا قرآن کے اندر یہ آیت بھی ہے، ایسا لگا یہ آج اتری ہے، یقین ہو گیا، مٹی لے کے اپنے جسم پر مارنے لگے۔ خود کہتے ہیں میرے پیروں میں میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، میرے پیروں کے اندر نڈال ہو گیا۔ یہ مدینے کا ماحول تھا میرے بھائی اور دوست، اور یہ ہمارا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جھنڈیوں میں دین نہیں ہے، لائٹوں میں دین نہیں ہے، جلسے جلوس میں دین نہیں ہے، دین اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ لوگوں کی دشمنیوں میں، لوگوں کو چڑھانے میں تم اللہ کے نبی کے دین سے آگے مت بڑھو، اپنی آخرت خراب مت کرو، اپنی جہنم مت خریدو۔ دیکھو، سوچو اور پڑھو کہ اللہ کے نبی نے کیسا دین دیا تھا، ہم کس دین پہ عمل کر رہے ہیں، نبی کی محبت کی نشانی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، نبی نے کس بات کی تعلیم دی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ تمام چیزیں جو مسلمانوں میں رواج ہے، یقین جان لیجیے یہ نبی کی نافرمانیاں ہیں۔ لوگوں کے دھوکے میں مت آؤ، جذبات پر دین نہیں ہے، دین اللہ اور رسول کی بات پر ہے، اس کو دیکھو، تحقیق کرو، معلومات کرو کہ اللہ کے نبی کا دین کون سا ہے، کسی کے بہکاؤ میں مت آؤ۔ کون گستاخ ہے اور کون محبت کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔
دنیا میں کر سکتے ہو اتنا کرو کہ اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو اور اس دین پہ آ جاؤ جو دین مکمل ہے، جو قرآن میں محفوظ ہے، جو سنت کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نبی کے دین پہ رکھے، جب موت ہو تو نبی کے دین پہ موت ہو، دنیا اور آخرت میں نبی کی صحبت میسر آ جائے، آخرت میں نبی کا ساتھ میسر آ جائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔